اور جوہری پروگرام سے دستبردار ہو جائیں اور پیش کیے گئے معاہدے پر دستخط کر دیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران اسرائیل کشیدگی میں پاکستان خود تک بات کیا دینا آج دنیا بھر میں دہشت کا ماحول ہے۔ ویسٹرن میڈیا کی مانے تو ایران نے وہ کام کر دیا ہے جس سے ورلڈ وار 3 ہونے کی سمبھاونا بہت زیادہ اب ہو جاتی ہے۔ ایران کی ایک غلطی نے پورے دنیا کو سنکٹ میں اب ڈال دیا۔ ویسٹرن ایکسپرٹس کی مانے تو یہ ساری غلطی ایران کی ہے۔ اسے اگریسر ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ غازہ، لیبنان، یمن کی طرح وہ بھی چپ چاپ اسرائیل کی بمباری تھوڑا سہ لیتا اور پھر روتے روتے امریکہ کے پاس جاتا۔ کیسے ہیں دوستو، میں فیصل گرائج۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کو 4 دن مکمل ہو چکے ہیں آلموسٹ، اور ان 4 دنوں میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے اوپر 6 راؤنڈز فائر کیے ہیں، 6 دفعہ حملہ کیا ہے۔ آلموسٹ ایکول یہ نمبر ہے، 1 نمبر ایران کا زیادہ ہے کیونکہ کل رات اس نے 2 مرتبہ اٹیک کیا ہے۔ ان حملوں میں اب تک اسرائیل جو ہے وہ تقریباً 700۔ ناظرین، کیا روس بھی موساد کا ڈسا ہوا ہے؟ کیا روس اس حوالے سے کسی نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اس پر جو اندر سے حملہ ہوا تھا وہ کس نے کروایا، اور پھر روس کیا کرنے جا رہا ہے اس سب کچھ کے باوجود؟ اور پھر یہ کہ امریکہ اگر اس جنگ میں آتا ہے، اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے، اور اسرائیلی وزیر دفاع کی آیت اللہ خامنہئی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں، کہا ایرانی سپریم لیڈر صدام حسین کا انجام یاد رکھیں، خامنہئی جنگی جرائم سے باز رہیں ورنہ انجام سنگین ہوگا۔ تہران میں فوجی اور حکومتی اہداف پر حملے جاری رہیں گے، ایرانی عوام فوری طور پر تہران چھوڑ دیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا اسرائیل پر ایرانی میزائل حملے کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ جنگ بندی نہیں، جوہری مسئلے کا حقیقی خاتمہ چاہتے ہیں، سیز فائر سے بہتر چیز کی تلاش میں ہے۔ ایران اپنا جوہری پروگرام مکمل ختم کرے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ دورہ کینیڈا مختصر کر کے واشنگٹن آمد پر طیارے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اس وقت تہران کے ساتھ بات چیت کے موڈ میں نہیں ہوں، مذاکرات کی میز پر واپس آنے پر نائب صدر جے ڈی وینس یا خصوصی ایلچی وٹکوف کو ایران بھیج سکتے ہیں۔ تہران سے انخلا کی بات ایرانی شہریوں کے تحفظ کے لیے کی، ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ Well, right now we're doing pretty well. Remember, Iran cannot have nuclear weapons. Very simple. We don't have to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon. There's reports that you want to send the Vice President and Steve Witkoff to meet with the Iranians and have discussions. Is that something you're considering? Not sure yet. I may. Depends on what happens when I get back. What specifically is better than the ceasefire? What are you looking for here? And then a real end, not a ceasefire. And then امریکی F-35 اور F-22 طیارے مشرق وسطی روانہ۔ سینکوم کے مطابق اقدام علاقائی دفاع مضبوط بنانے کے لیے کیا گیا۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کا سینکوم کے لیے مزید مدد بھیجنے کا حکم۔ 16 جون کو امریکی ری فیولنگ طیارے پہلے ہی مشرق وسطی پہنچ چکے ہیں۔ Have you been sitting on a smart business idea and need to get it online? حامد میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میر صاحب، ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے، اور قصوری صاحب آپ کے لیے بھی IAEA کا جو اجلاس ہوا اس حملے سے بالکل پہلے، اس میں جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے، پاکستان نے پھر ایبسٹین کیا ہے، لیکن امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام کی مخالفت کی ہے۔ ایران کے اس تنازع کو لے کے امریکہ کا حالیہ یہ بیان کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس ریزولوشن کی حمایت کے بعد کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا امریکہ ابھی بھی یہ چاہے گا کہ جو سنڈے کو مذاکرات پلان ہے وہ ہو جائیں، اور وہ کیا ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ صاحب نے ایک اتنی دلچسپ بات کی، میر صاحب نے کہا کہ امریکہ کو ناراض کیا ہے اسرائیل نے۔ میر صاحب اس کو بھی ذرا ہمیں سمجھائیے گا۔ دیکھیں، یہ نیتن یاہو جو ہے وہ کسی کی نہیں سن رہے، یہاں تک کہ وہ ٹرمپ صاحب کی بھی نہیں سن رہے۔ لیکن اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں تو کوئی اس بات پہ یقین نہیں کرے گا کہ جی جو اسرائیل نے اٹیک کیا ہے اس میں امریکہ کی مرضی شامل نہیں، کیونکہ یہ جو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی جو ریزولوشن ہے اس کی ٹائمنگ بہت ہی انٹریجنگ ہے۔ تو ٹھیک ہے، ٹرمپ صاحب ذاتی طور پہ تو یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ میں چاہ رہا تھا کہ حملہ نہ ہو، لیکن اب جو مسقط میں سنڈے کو یہ میٹنگ ہونی ہے، روس اور یورپ ایک بار پھر آمنے سامنے۔
دنیا پر تیسری جنگ عظیم کا خطرہ منڈلانے لگا۔ کیا اب نیوکلیئر حملوں کی لڑائی ہوگی؟ اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو پوری دنیا میں افراتفری پھیل سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہیں جہاں آپ نیوکلیئر حملوں میں بھی محفوظ رہ سکتے ہیں؟ دنیا اس وقت ایک خطرناک صورتحال سے دوچار ہے۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دوسری جانب یورپ بھی امریکہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، جبکہ تیسری طرف روس بھی یورپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ایک غلط قدم کشیدگی کو بھڑکا سکتا ہے، جس سے یورپ، امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک بڑی تعداد میں اس وقت جو ہے وہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے اور لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلے ہوئے ہیں۔ یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم ہلچل مچ چکی ہے پورے شہر کے اندر اور لوگوں میں بھگدڑ نظر آ رہی ہے، اور یہ خصوصی مناظر ہیں تل ابیب شہر کے۔ اس ٹائم افراتفری کی صورتحال ہے اور لوگوں کو جو ہے محفوظ مقامات پر پہنچنے کے حوالے سے بھی تنبیہ کر دی گئی ہے اور ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ بنکرز کی طرف جانے کے حوالے سے بھی کہہ دیا گیا ہے اور پوری سچویشن کے اندر لوگ اپنے آپ کو محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں، اور اس ٹائم بھگدڑ کی یہ سچویشن ہے، افراتفری کا یہ عالم ہے، اور پورے شہر کے اندر اس ٹائم جو ہے وہ سائرن بج رہے ہیں، ایمرجنسی کی سچویشن ہے۔ مختلف مقامات پر ایران کی جانب سے میزائل داغے گئے، جس کے ایمرجنسی کی سچویشن شروع ہو چکی ہے، سائرن بج رہے ہیں، مختلف عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، وزارت دفاع کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور بھی مقامات تھے جو کہ بیلسٹک میزائلز کی زد میں آئے اور بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے ہیں۔ یہ تل ابیب کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی
in Tel Aviv, a lot of journalists around here, quite a lot of onlookers down there, because they've not seen something like this happening. You were seen talking to Senator Leo Capitol Hill earlier. What did you say to him? Well, I wanted Senator Lee, who, I mean, honestly, I don't have much, I don't know him well. We have not dealt with each other that much. I wanted him to know about the consequence of his words. And I went to him and I said, you know, your message on social media showed the image of the man who killed my friend. Potentially minutes before that happened, and your message was, this is what happens. You need to take responsibility and accountability for what you were saying and doing out there in the social media world. And I wanted him to hear that from me directly, and not to, like, for me to tweet out at him. I think that is important, that he understands. The shipping industry is not taking any chances, even though the U.S. and China say they've made a deal on tariffs. As the trade truce holds, a shipping rush is underway to get the goods out of China, and the clock is ticking. The current 90-day pause of higher U.S. tariffs on China expires on August 12th, and ships like this one, owned by Japan's Ocean Network Express, are part of the massive operation to beat that deadline, a task made tougher by the constant whiplash on policy changes. The indices for unpredictability and chaos are actually at an all-time high. The ship is heading from here in Hong Kong to mainland China from South Korea. President Trump just arrived here in Canada less than 24 hours ago, but he's already cutting his trip short at the G7 summit, with the White House citing the situation that is unfolding in the Middle East as the reason why President Trump is leaving the G7 summit early and returning to Washington tonight. I'm told by a White House official that the president has directed. The Trump Organization has announced a new wireless service intended to rival providers like AT&T, Verizon, and T-Mobile. Come meet my friend Stanley. The Stanley Cup, the perfect prize. It's one of Iran's biggest secrets. At the heart of what they insist is their peaceful nuclear program. There's very little we know about the Fordo nuclear plant that's ever been fortified world. Inside a secure perimeter, these images show the mountain lair, in which its hundreds of centrifuges hide perhaps 90 meters underground and enrich uranium to 60%. IAEA reports have said. Tiny white squares show the tunnel entrances, and above the surface is support. But what is your message to President Trump in terms of U.S. First, I want to thank President Trump. Yes, I want to thank President Trump. I want to thank the American people and the American administration for many, many years of partnership. And it's definitely the same values, but also the very, very same interest. It's true that for us, Iranian issue, it's an issue with existential potential threat for us. But is the ultimate goal here to eliminate Iran's nuclear program with the United States assisting Israel? Well, we are after the beginning of the war. The resolution has been made, and there is only one option: to go forward and to accomplish the job. In the early morning hours of June 14th, Belter went to the homes of 4 Minnesota state politicians with the intent to kill them. Belter first traveled to the home of Minnesota State. صدایی که شنیدی فضای غبارآلوده استودیو صدایی که شنیدی فضای غبارآلوده استودیو Why did Israel have to strike Iran now, given that the U.S. and Iran were actively engaged in trying to find a peaceful diplomatic solution to Iran's nuclear program? Because the question is, what do you mean by peaceful diplomatic? Because you can speak peaceful diplomatic, and on the other hand, underneath, you move forward to the bomb. And that was exactly the situation. It used to be the G8
and now it's, I guess, what's that, 8 years ago, it switched over there. They threw Russia out, which I claimed was a very big mistake, even though مشتری تصاویر رو توی فیلمامون می‌بینید تا اینکه بخوان عملاً با این واقعیت مواجه بشیم. اینقدر موجه شدید بود که کلاً منو از کف زمین. Karen Reed is facing murder charges in the death of her boyfriend. And now... Okay, so I'm in the middle of Tel Aviv. What you're looking at here is the crater from one of the Iranian ballistic missiles that hit last night. And this is the blast damage behind me. These residential apartment buildings shredded. The big hotel over there, office buildings, that's been blasted too. Right now, look here, you see people moving out of their apartments. They've got to move out. Those apartment buildings are just too damaged to use this as a cleanup operation. Nobody killed here overnight, but 8 people killed in other blast sites across Israel. But these are some of our first glimpses of A juror in the Sean Diddy... What were you thinking? Yeah, look, right now here they're bringing in heavy lifting equipment into this area right in the center of Tel Aviv. I'm going to turn the camera around here. You get a sense of the damage down this street, along here. This missile came down in the early hours of this morning, just before dawn. The heavy lifting equipment. The suspected Minnesota shooter has been captured. Vance Bolter's arrest brings an end to a nearly 2-day manhunt that involved hundreds of law enforcement officers. we did locate in that area that led us a vehicle that... בגליל, אזור 101, אנחנו מתחילים לסרוק הידרנטים גם במקום. מיד ניתן לכם דיווח נוסף וכפיר. Four members. We are here at Representative Melissa Portman's home. She was the Speaker for the Minnesota House for 6 years. She was married. Her husband... כן. אנחנו כאן מהגליל, זה הגליל, אזור 101. אנחנו מתחילים לסרוק הידרנטים גם במקום. מיד ניתן לכם דיווח נוסף, כפיר, מי שבהאזנה פה, אז רק שימו לב. זה כרגע המצב מפה מהשטח. A manhunt is... Israeli strikes have hit the Iranian capital of Tehran on Monday. Video on social media and geolocated by CNN shows smoke billowing into the sky in densely populated areas of the city. Other video showed an injured person being carried on a stretcher, while other residents try to suppress a water break, believed to be caused by the strikes. A nearby building could be seen damaged, its windows blown out. People know that elected officials get threats. What have I learned about fatherhood? Right there. Someone just got shot. Just look at